ویلکم ٹو وی ٹاک. ناظرین، موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک اہم اور بہت ہی خطرناک چیلنج کی صورت میں جو ہے شدت کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس حوالے سے گزشتہ چند ماہ میں اور گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں انتہائی اہم امور اور انتہائی اہم اقدامات اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو وہ بھی کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہیں، پاکستان کو درپیش مسائل میں ایک اہم جو مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج اور اس سے ہونے والے جو جتنے بھی نقصانات ہیں، چاہے وہ گزشتہ سال کے جو سیلاب ہیں ان کی صورت میں ہو یا اس سے پچھلے سال کے جو سیلابی صورتحال پاکستان پچھلے کئی سالوں میں متواتر دیکھتا آ رہا ہے. اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم دیگر پروگرامز میں بھی شیئر کر چکے ہیں اور پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو اس کلیمٹی سے، اس موسمیاتی تبدیلی سے، اس کے پیش نظر ہونے والے جو اثرات ہیں اور جو پاکستان کو جو نقصانات ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. گزشتہ سال کے آخر میں مصر میں ہونے والی ایک کانفرنس جو کہ COP27، ایک ایسی میٹنگ جس میں تمام تر دنیا کے سربراہان نے شرکت کی، اس لحاظ سے اہمیت کی ایک حامل بھی رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خصوصی طور پر کو چیئر کی حیثیت سے مدعو کیا گیا اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کو جو مسائل ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پیدا ہونے والے پاکستان کے خصوصی طور پہ جو مسائل ہیں اس سے روشناس کرانے کے لیے پوری دنیا کو، عالم اقوام متحدہ سمیت دیگر جو بڑے ممالک ہیں ان کو اور تمام تر دنیا کو اس چیلنج کی حقیقت کے بارے میں بتانے کے لیے یہ ایک اہم موڑ تھا جو کہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ دیگر اور اداروں میں، دیگر اور پلیٹ فارمز پہ، جس میں یونائٹڈ نیشنز بھی ایک اہم ادارہ ہے، ہمارے وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے دیگر جو جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے کوشش کی، ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں گئے اور ان لوگوں نے تمام تر ٹیم نے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے حالات کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے تمام عالم اقوام متحدہ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ ایسا سنگین مسئلہ ہے جو کہ پاکستان اور خطے کے لیے بہت ہی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کچھ ڈیٹیلز جس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پہ کاربن ایمیشن یعنی کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اخراج ہے وہ وہ انتہائی کم ہے. پاکستان اگر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو کنٹریبیوٹرز ہیں گلوبل وارمنگ میں جو کاربن اخراج کے حوالے سے، تو پاکستان کی کنٹریبیوشن پوری ٹوٹل اس کاربن ایمیشن کا صرف 1% یا اس سے بھی کم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کو درپیش مسائل کی بات کریں تو پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو اس کلائمیٹ چینج یا اس موسمیاتی تبدیلی سے کے پیش نظر جو ہونے والے جو خطرات اور ان کے جو مسائل ہیں ان 10 بڑے ممالک میں، ان پہلے 10 ممالک میں پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے جو اس سے شدید متاثر ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس، یہ ایک امبیلنس جو ہے بٹوین دا کاربن ایمیشن، دا پرسنٹیج آف کاربن ایمیشن جو پاکستان کرتا ہے اور اس کے برعکس پاکستان پر جو ہونے والے اثرات ہیں اس کلائمیٹ چینج یا اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وہ کافی زیادہ ہیں. یہ ایک اہم پہلو ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے، موسمیاتی شدت جو ہے، جس طرح گرمیاں جو ہیں وہ شدید ہوتی جا رہی ہیں، شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، بارشوں کی مقدار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک کنٹینیوس چینج ہے جو کہ گلوبلی اینڈ دین ریجنل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو پاکستان کے جو موسم پر انتہائی شدت سے اثر انداز بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی اس سے کس طرح ڈسٹرب ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اب زراعت کے حوالے سے یہ موسمیاتی تبدیلی ایک اہم چینج لاتی ہے اور بارشیں، سیلاب اور موسموں میں شدت جو ہے وہ تمام تر زرعی اجناس کے اوپر، ان کی پیداوار کے اوپر اور اوور آل پاکستان کی جو غذائی ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، اس کے اوپر کیسے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہا ہے اور ملک کی اکانومی کو کس طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ رہا ہے. اس ایک وجہ سے یہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو ہے موضوع ہوگا. اس میں ہم دیگر اور ایسے اہم پہلو بھی ڈسکس کریں گے. ول ٹرائی کہ ہم وہ تمام تر معاملات، وہ تمام تر ریسرچ جو کہ گلوبلی بھی کنڈکٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کے حوالے سے
ہمارے معزز مہمان جو ہیں ہمیں آگاہ کریں گے کہ کیا پاکستان میں کیا جانا چاہیے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر، اور اس حوالے سے مستقبل کے بارے میں کیا وہ پلانز ہیں جو کہ ابھی سے چوک کر کے اور ان کے اوپر جو ہے کام کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ہمیں ملک کے مستقبل کے حوالے سے جو ملک کو درپیش مسائل ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے ان کو پری ایمپٹ کرنا ہے، اگر ہم نے ان کو ابھی ان کا رستہ روکنا ہے یا تنگ کرنا ہے، تو اس حوالے سے کون کون سے اہم اقدامات ہیں جو فوری طور پر کیے جانے چاہیے، نہ صرف ملکی حکومت کی سطح پر بلکہ جو ہماری جو سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں، جو ہمارا سوسائٹل ایک کنڈکٹ ہے، ہمارا جو بیہیو ہے، کلیکٹیو بیہیو ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں کیا اہم اقدامات کیے جانے چاہیے ہماری طرف سے، وہ بھی اس بحث کا حصہ ہوں گے۔ اور اس موضوع کے اوپر کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں عمومی طور پر بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کسی ملک کی اکانومی کے اوپر موسمیاتی تبدیلی جو اتنا زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے، وہ خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اس ٹاپک کی اہمیت کو بھی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتی ہے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم یہ تمام موضوعات کو جو ہے زیر بحث لائیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، اپنے پروگرام کو دوبارہ باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گلوبل وارمنگ یا ہم کلائمیٹ چینج کی اگر بات کریں تو پاکستان میں خصوصی طور پر اس کے ہونے والے اثرات، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا جو ہے جس چیلنج کو سیریسلی لے رہی ہے، اور بہت ساری ایسی کانفرنسز جو کہ گلوبل وارمنگ پہ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے منعقد ہوئیں۔ گزشتہ سال بھی بہت سارے ایسے سیمینارز تھے، خصوصی طور پہ COP27 کا اگر ذکر کیا جائے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ مدعو تھے اور ان کو کو چیئر کی حیثیت سے وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اگر ہم وزیر خارجہ صاحب کی بات کریں، انہوں نے بھی بہت اداروں میں کئی پلیٹ فارمز پر پاکستان کی اس موجودہ چیلنج، خصوصی طور پہ یہ جو سیلاب، کیونکہ سیلاب ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اس کلائمیٹ چینج کے اس ٹاپک سے جو ہم آج زیر بحث لائیں گے، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جویریہ کیس نے، اور جو کہ کلائمیٹ چینج اینالسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا محمد ابوبکر صاحب نے جو کہ انوائرمنٹلسٹ ہیں۔ آئی ویلکم یو بوتھ ٹو دی شو۔ جی ڈاکٹر جویریہ، اگر ہم بات کریں کلائمیٹ چینج کی، جو اس وقت ایسا مسئلہ ہے موسمیاتی تبدیلی جو کہ گلوبلی بھی، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے بھی ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ بہت ویزیبل ہے، بہت ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیوسٹیشن ہم نے دیکھی گزشتہ سال سیلاب کی صورت میں، جس سے تقریباً 3.5 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اس کی مزید بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کتنا افیکٹ ہوا ہے، اور کیا اس کا گراف ہے موجودہ سال کے حوالے سے، گزشتہ سال کی اگر بات کریں تو؟ دیکھیے راہیل صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی اور گلوبل وارمنگ کی، تو ایکچولی یہ سارا جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، بیکاز جب آپ گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو نارملی جو زمین کا ٹیمپریچر ہے، جو اس کا ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے، جب ٹیمپریچر اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر جو یہ ہے وہ کنڈیشن جو ہے وہ اس طرف کو جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے اور جتنے بھی اس میں عوامل کار فرما ہے، چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس سے جب آپ کا زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور پھر جب کلائمیٹک کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے اور ہمارے پاس جو موسم ہے اس کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم میں آ جاتا ہے۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بارشیں آنے والی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بارشیں 1 سے 1.5 مہینہ آگے چلی جاتی ہیں۔ جب آپ اور ہم اس طرح کے فلڈز کی بات کرتے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ رینز آنا ہے، لیکن کس وقت میں آنا ہے اس کو متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کس جس کو کہتے ہیں کہ جیسے اس دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا تھا، تو وہ کس طرح کی کنڈیشن ہوگی۔ ایک تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی ہے
تو प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटी से ये सारा कुछ हो रहा है, बात सिर्फ इतनी है कि हम क्यों नहीं रिन्यूएबल वेज की तरफ जा रहे, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करें। तो जब हम इन चीजों को पहले से प्लान नहीं करेंगे तो हम उस चीज को जो है वो कोप अप नहीं कर पाते। जबकि अगर आप देखिए तो नेचुरल डिजास्टर है, तो कुदरती आफात हैं, आएंगी, और अगर आ रही हैं तो ठीक है, उसके लिए अगर पहले कुछ नहीं कर सके तो उसको अब हमने कैसे उसको हैंडल करना है, तो उसके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए, मेरा जहां तक ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मोहम्मद अबू बकर, आप की तरफ आता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो कि दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को बहुत सीरियसली एक चैलेंज की सूरत में दरपेश है। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया और उन्होंने राइटफुली इसको आइडेंटिफाई किया कि इस वक्त जो हमारा कलेक्टिव एक बिहेव है, हमें उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो पैटर्न है ग्लोबली जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के हवाले से, जो दर्जा हरारत में, दुनिया के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, इस हवाले से भी हम लोगों को बहैसियत पाकिस्तानी किन चीज़ों को ख़ास तौर पे सीरियसली लेना चाहिए, हमारे पर्सनल, हमारे कलेक्टिव बिहेव एज ए सोसाइटी भी, और अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की भी हम बात करें जैसे डॉक्टर जुवेरिया ने बताया, तो वो किस कदर हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जी शुक्रिया राहिल साहब। देखें, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और हम इसको टर्म करते हैं ग्लोबल इशू, तो ग्लोबल इशू से मैं एक चीज प्रोग्राम के शुरू में वाजे कर देना चाहता हूं कि देखें, क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसकी कंट्रीब्यूशन लीस्ट है और पाकिस्तान इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारे पास यहाँ पे फ्लड्स आए हैं उसमें शायद पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, वो बहुत कम होंगी जो हमारे इंसानों की वजह से। लेकिन जो अगर आप इस मसले से बच इस तरह से नहीं सकते कि अगर आप कोई चीज अमेरिका से एमिशंस हो रही हैं या इंडिया से हो रही हैं या चाइना से हो रही हैं, किसी भी कंट्री में क्रॉस द ग्लोब हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस कंट्री तक नहीं जाएगा, वो बहुत दूर तक आता है, और इसी वजह से पाकिस्तान उस मसले से इफेक्ट हुआ। दूसरी आपने बात की कि हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन का है। पाकिस्तान में 1997 में पहला पीपा और नीपा एक्ट बनाया गया, क्योंकि अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है, और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाते बनाते हमें अरसा लग गया। पाकिस्तान 70 बरस का हो गया और 2021 में हमारे पास क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आ गई। फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो आप ये देखें कि आपने सुना होगा, ये जो प्लास्टिक की थैली है, जो प्लास्टिक बैग है, इसको बैन किया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया, गवर्नमेंट ने बैन किया, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे सेल आउट नहीं हो रहा? आपको हर जगह पे ये सेल आउट होता मिलेगा। तो ये जो आदत हैं, जो हैबिट्स हैं, जो ह्यूमन से शुरू होती हैं, चेंज एक पर्सन से शुरू होगा और वो फिर जो है वो इम्पैक्ट करके सोसाइटी की तरफ आता है। तो ये जो हैबिचुअल चेंज है, ये हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा, और प्रोसेस को चेंज होते होते फिर जो है वो एक टाइम जो है वो हमें जाहिरी बात लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता जो साल सैलाब आया वो अहमियत का इसलिए हामिल है कि हम अभी बखूबी इससे वाकिफ़ हैं कि अभी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सैलाब का पानी जो है उसका नकास जो है वो अभी तक एक सवालिया निशान है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा भी जो है बहुत बेशुमार जगहों पर इसको मेंशन कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे भी, उस प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को कितना बड़ा चैलेंज दरपेश है और पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर बात करें तो पाकिस्तान की आबादी का 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस डेविस्टेशन में जो है उसका शिकार हुए। 90 लाख के करीब जो हैं घर जो हैं वो मुतासिर हुए इस सैलाब के पानी से। इसके साथ साथ 13,000 किलोमीटर से ज़ायद की सड़कें जो हैं वो उस नुकसान के बाइस बनी, उनके नुकसान के लिए नुकसान का बाइस बना। इसके साथ साथ 40 लाख एकड़ ज़रई रकबा जो है वो भी शदीद मुतासिर हुआ और लाखों मवेशी जो हैं वो अपनी जानों से गए। अब एक और स्टडी है, अमेरिकी तंजीम है बराए माहौलियात, बर्कले अर्थ, उसके मुताबिक, उसके एक तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया ये वो रीजन है जहाँ पे इस सदी के आखिर तक जो है दर्जा हरारत में 3.5 सेंटीग्रेड तक का इजाफा जो है वो मुतवक्के है। तो हाउ कैन वी एक्चुअली प्रिवेंट कि ये जो क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पे इस रीजन की बात की जाए तो ये जो बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, हर साल जो इजाफा हो रहा है यहाँ के दर्जा हरारत में,
ہم کن کن ذرائع سے اور کن کن طریقوں سے جو ہے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں یا کوشش کی جا سکتی ہے کہ یہ ریشو یا یہ اسپیڈ جو ہے اس کو کم یا لمیٹائز کیا جا سکے؟ راہیل صاحب دیکھیے آپ کے کوشچن کے دو پارٹس ہیں, میں اس کو دونوں پارٹس کو ڈفرینٹلی ذرا ٹیکل کرنا چاہوں گی. پہلے پارٹ میں آپ نے یہ کہا کہ جو آج کل ہمارا فلڈ آیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو اس کا اثرات سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے ہیں یا پرابلم میں یا چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آنے والی ماحولیاتی تبدیلی یا کسی بھی جو نیچرل ڈیزاسٹر آنا ہے اس سے لوگوں کو کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے, ان کو بتانا کیسے ہے اور اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اب یقیناً جو علاقوں میں اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چند دنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا چند دنوں میں, جیسے آپ نے نکاسی کی بات کی وہ میں وہاں پہ بھی بات کرتی ہوں, وہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ہم کیوں نہ کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر دیں پاس کے کسی علاقے میں جس سے کم از کم لوگ کچھ عرصے کے لیے چاہے نقل مکانی کر کے وہاں چلے جائیں, اور جب یہ علاقہ یا یہاں کی سیٹلمنٹ ہو جائے یا یہاں اس چیز کو جو ہے وہ ایک سمارٹ کانسیپٹس پہ یا جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل لیونگ کے لحاظ سے اس کو اگر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ٹھیک کر پائیں اور وہ لوگ واپس آ جائیں. ایک تو یہ طریقہ ہے, اور اس کو ایک اور لفظوں میں اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی خدشہ ہو کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو یقیناً اس طرح کی اگر اکنامک ایکٹیویٹی کسی اور جگہ پہ جنریٹڈ ہے تو یقیناً دیکھیں میں شہر میں بیٹھی ہوں, میرا بھی دل نہیں چاہے گا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے کہیں جاؤں, لیکن جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں اب یہاں سے جا کے کہیں پہ بھوکی نہیں بیٹھی رہوں گی, میں کام کر سکتی ہوں اور میں کام کرنا چاہوں گی, تو یقیناً میں وہاں تھوڑے عرصے کے لیے موو بھی کر جاؤں گی. دوسری طرف جب آپ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مٹیگیٹ کیسے کرنا ہے یا ہم نے اس کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے, تو راہیل صاحب بات صرف اتنی ہے کہ ایک چیز وہ ہے جس میں آپ کو اور مجھے پالیسیز کا پتہ ہے. دیکھیے لاز بن گئے ہوئے ہیں. پہلی بات اگر کرٹیسائز کرنے کی طرف آتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بجٹ میں انوائرمنٹ کا اتنا بجٹ ہی نہیں ہوتا, وہ کوئی 1 پوائنٹ سم تھنگ, میں بلکہ اس کو ایک راؤنڈ اباؤٹ دوں تو 2% سے بھی کم ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہاں کہاں ہم انیشیٹو لے سکیں گے. تو گورنمنٹ کو صرف اس چیز کو دیکھنا یا بات نہیں کرنی چاہیے, اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے اس امپلیمنٹیشن کے اوپر انفورسبلٹی کو دیکھنا چاہیے. تو انفورسبلٹی کو جب ہم میئر کریں گے تو ایک تو ہم اس کی مینجمنٹ کی طرف جائیں گے, دوسرا جو سیوک رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے کہ میرا کیا جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے, کسی اور شہری کا یا باشندے کا کیا کردار ہونا چاہیے, تو یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے جو انڈیویجول لیول پہ بھی ہونی چاہیے اور کلیکٹیولی بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں, وہ میلٹ ہونے ہیں, ہم کیوں نہیں ریزروائرز بنا سکتے, ہم کیوں نہیں اپنے اس پانی کو جو ہے وہ چینلائز کر سکتے, اگر بارش ہونا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کے لیے واٹر سٹوریج پلیسز بناتے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فلڈ آنا ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے فوڈ سسٹم کو یا فوڈ سیکیورٹی کو اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلان کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کے اوپر دیکھیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اس کو ایک طرف تو ہم انوائرمنٹ کو جو پولوٹنٹس ہیں, دیکھیے جہاں انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہوگی, جہاں ہیومن ایکٹیویٹی ہوگی, اس بات سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ جاتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل کوئی پولوٹنٹ ایز اے کام کر رہا ہوگا. لیکن کیا ہم نے انڈسٹری کو, کیا ہم نے انسٹیٹیوشنز کو, کیا ہم نے اپنی فیکٹریز کو, کیا ہم نے یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اس کے CO2 کو, کیا ہم نے کبھی اپنے فٹ پرنٹ کو جو ہے وہ میئر کیا؟ اگر ہم فٹ پرنٹ کو میئر کرنا شروع کر دیں اور ہم ان چیزوں کا جو کہیں نہ کہیں ہم اس کا پولوٹنٹ بن رہے ہیں اس کے آلٹرنیٹ ہم فارسٹ لگانے شروع کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک نئی ٹرمینالوجی آج کل یوز ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سرکولر اکانومی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پروڈکشن ہوگی وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم چیزوں کو اس طرح سے ریوالو کریں گے یا اس طریقے سے مینج کریں گے کہ ہم اس کے ویسٹ کو ویسٹ سے زیرو. جی
वेस्ट की तरफ लाने ٹھیک की कोशिश करें. اچھا ابو بکر جس طرح بھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ کیا جو سیکیورٹی کی بات کریں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں یونیسکیپ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک اس کا ذیلی ادارہ ہے اس کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے اپنے سالانہ جی ڈی پی کا 9% کھو سکتا ہے آنے والے سالوں میں جو کہ قریبی مستقبل قریب کی بات ہو رہی ہے تو 9% آف دا جی ڈی پی کین بی لاسٹ. پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہے اگر 9% اس کا جی ڈی پی اگر ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتا ہے تو ہاؤ کین وی پریونٹ. اینڈ سیکنڈلی جو ٹوٹل بات کی جس طرح فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے تو پاکستان میں کیونکہ زرعی اجناس گندم چاول اور دیگر جو اجناس ہیں ان کی جو کلیکٹیو ان کی جو کل پیداوار ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے اور ڈپینڈنسی آ گئی ہے ٹو امپورٹ. گندم کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں. ہاؤ کین وی ایکچولی پریونٹ سچ ڈینٹ ٹو دس اکانومی جو کہ 9% آف دا جی ڈی پی ہو سکتا ہے؟ جی راہیل صاحب دیکھیں سب سے پہلے میں ایک چیز کو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا اس ریجن میں آپ نے انڈیا اور پاکستان کی اسپیسیفکلی اگر بات کی ہے جی تو جو رینیویبل ریسورسز ہیں ان کی تعداد بڑھ نہیں سکتی. وہ وہی رہیں گے جو ہمارے پاس کیونکہ ان کو ایک اوور دا ٹائم 100 اور 1000 آف ایئرز لگتے ہیں ڈیولپ ہونے میں. لیکن ہمارے پاس اگر ہم اسی ایریا کی پاپولیشن یا ڈیموگرافک اسٹڈی کو دیکھیں تو ہمارے پاس وہ ایکسپونینشیل گروتھ ہے. اتنا ریسورس برڈن ہم نے ان ریسورسز کے اوپر ڈال دیا ہے ان کی تعداد روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس ریسورسز وہی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں 4 افراد کے کھانے کی جو ہے وہ گنجائش ہے اسی گھر میں اگر آپ 100 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیں گے تو آبویسلی وہ فیملی جو ہے وہ کلیش کر جائے گی. یہی جو ہے ہماری کنٹری کی سچویشن اب تک بن چکی ہوئی ہے. آپ نے خود ہی بات کر دی کہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے سے گزر رہا ہے اور پاکستان جو کہ گندم کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا اب پاکستان کو گندم امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. یہ ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ڈراٹس. اچھا ایک چیز ہم تھوڑا سا اگر اس کے فلڈ سے پہلے چلے جائیں تو بہاولپور میں جو چولستان ڈیزرٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی شدید کمی ہو گئی تھی فلڈ سے کچھ عرصہ پہلے اور بڑا زبردست قسم کا ڈراؤٹ آیا. اس سے اگر ہم تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو مری کا واقعہ ہمارے سامنے ہے وہ اس کی جو تباہی ہوئی جو سنو فال کی وجہ سے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے بہت ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے سامنے ہیں. تو اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ پرسن سے شروع ہو کے ٹو دا سوسائٹی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جیسے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ہمارے یہاں پہ 40 سال پرانی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو آن روڈ نظر آئیں گی اور ایک ہی ہمارا جو پروونشل سبجیکٹ ای پی اے بنا دیا گیا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 2 3 4 افراد پہ مشتمل جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور جن کی ڈیوٹیز میں آپ نے ایئر مانیٹرنگ بھی لگا دی آپ نے جو ہے وہ گاڑیوں کی چیکنگ پہ بھی لگا دیا آپ نے ان کو انڈسٹریل چیک پہ بھی لگا دیا. تو وہ آپ نے کبھی انسٹیٹیوشن کیپیسٹی بلڈنگ کی ہی نہیں ہے. پھر مس جویری جیسے بات کر رہی تھی انڈسٹریز کی تو پاکستان کی جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہر انڈسٹری کو یہ لازم ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹل ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کو اپوائنٹ کرے. لیکن آپ جا کے 90% آف انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی جو ہے وہ چیز ملے گی نہیں. وہی جی ایم ہے اور وہی ہمارے پاس ایچ آر کو مینج کر رہے ہوتے ہیں انہی صاحب کو ہم ٹائٹل کر کے جو ہے وہ جب کوئی ادارہ چیک کرنے آتا ہے اس کو انوائرمنٹل آفیسر بنا دیتے ہیں. تو سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں کلیکٹیولی ٹھیک کرنا ہے. لیکن ابو بکر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو آسک بیکاز یہ ریلیونٹ ہے ٹو وٹ یو ایکچولی ایکسپلینڈ. آپ نے جو بات کی کہ پرانے جو گاڑیاں ہیں پرانی 30-40 سال یا اس سے بھی پرانی گاڑیاں جو ان کا استعمال ہوتا ہے اور اس سے کاربن ایمیشن جو ہے ڈیفینیٹلی وہ انکریز ہوتا ہے. لیکن یہ جو گاڑیاں یا ان کی جو پرانا ہونا ہے یہ isn't it related to کہ اکنامک گروتھ جو ہے ہمارے ملک کی اس سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستانیوں کی کیونکہ اوور آل اگر بات کی جائے تو قوت خرید جو ہے وہ ڈیو ٹو دس کرنچ جو کہ گلوبل کرنچ ہے پاکستان میں خاص طور پہ زیادہ اس کا اس لیے امپیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دیگر عوامل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کلب کر کے اس کو انکلوڈ کر کے بہت زیادہ بڑے ایک پرسپیکٹو میں ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں.
تو کیسے پاسبل ہوگا یہ کہ ہم اپڈیٹ کریں ٹیکنالوجی کو بھی, چاہے وہ زرعی ٹیکنالوجی کی بات کریں, چاہے وہ انڈسٹریل ٹیکنالوجی کی بات کریں, اور یا پھر آٹو موبائل کی بات کریں؟ بہت آپ نے جو ہے ویلڈ کوشچن کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو گاڑیوں کی قیمت ہے یہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ایکسپونینشل گروتھ ہوئی ہے آپ کی. لیٹسٹ ایک جو گاڑی ہے, مہران تو ویسے آنا بند ہوگی, جو مڈل کلاس کی سواری کبھی ہوا کرتی تھی, اور اس کے بعد جو ماڈل اگر ہمارے پاس کلٹس گاڑی کا آ رہا ہے تو اس کی کل پرسوں کی جو لیٹسٹ پرائس ہے وہ 40 لاکھ پلس پہ چلی گئی. اور اس کی سب سے بڑی شاید ریزن بھی یہ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے اچھی جو اس ریجن میں اگر گاڑیاں کو پروڈیوس کرتا ہے تو وہ جاپان ہے, جہاں سے ہم پاکستان بہت زیادہ امپورٹ بھی کر رہا تھا. تو وہاں پہ 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد گاڑی کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے, اور وہ جو سرکل ہے وہ جنریٹ ہوتا رہتا ہے. اس سرکل کو کبھی بھی پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہی نہیں گیا. پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پالیسی کی ضرورت ہے, پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, لیجسلیشن کی ضرورت ہے؟ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اور لیجسلیشن جو پریویسلی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. پھر ایک اور چیز, جب ہم جو اکوپمنٹ ای پی اے نے دیا ہوا ہے اس میں آپ ایئر جو اسموک امیشن ہے اس کو چیک کرتے ہیں, اور اس کا ایک رول یہ ہے کہ آپ 15 دن کا ڈرائیور کو ٹائم دیتے ہیں, اس ٹائم کے بعد اس نے آپ کو دوبارہ چیک اپ کرانا ہوتا ہے. اب ایک مسئلہ تو خالی یہ کہ گاڑیاں پرانی ہو گئی ہیں, لیکن ان گاڑیوں کی مینٹیننس, ان کی جو ہے وہ ان کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ پرانی گاڑیوں میں بھی انجنس کی جا سکتی ہے, کیٹالیٹک کنورٹرز ہیں یا اور ٹیکنالوجیز ہیں, تو اس کے اوپر بھی کام نہیں کیا گیا, کیونکہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ شاید اس چیز کو, اور لوڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ارریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ان اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور ارریلیونٹ لوگوں سے اگر میں بات شروع کروں تو ریسنٹ ہماری جو پیچھے فیڈرل منسٹر نہیں ہے جنہوں نے کووڈ-19 کے 19 نکات دے دیے تھے, تو وہ اسی طرح سے ارریلیونسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جب اس طرح کے لوگ پالیسیز بنانے بیٹھیں گے تو وہ اسی طرح کی پالیسیز ہمارے سامنے آئیں گی جو شاید کبھی امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا مس جویریہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئر جو ہیں گلوبلی وہ کم ہوں گے, اور ان کے پگھلنے کی وجہ سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کو بھی سمندری سطح کے بڑھنے کا بھی ایک ایسا خطرہ لاحق ہے جو کہ کل عالم کے لیے جو ہے ایک بڑا خطرہ ہے. اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کی ایک UNDP کے مطابق گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں تقریباً 3044 گلیشیئرز جھیلیں بن چکے ہیں, یعنی کہ وہ 3044 گلیشیئرز جو کہ پانی بن چکے ہیں, اور ان سے 71 لاکھ افراد کی زندگی کو ڈائریکٹ خطرہ لاحق ہے. ہاؤ کین وی ایکچولی پریونٹ دس؟ اینڈ پلس جو ہماری جس طرح رینیوبلز کی بات کی, تو پاکستان کیونکہ اکنامک کرنچ سے گزر رہا ہے, اور رینیوبل انرجی میں پریڈومننٹلی وٹ وی ہیو سین کہ جو سولر انرجی سولوشنز ہیں وہ بڑے دنیا میں بھی بڑے مقبول ہیں, اور پاکستان میں بھی جن کی بڑی جو ہے بڑی چرچا ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ از اٹ سم تھنگ جو کہ ہم ان فیوچر ایک نیشنل لیول پہ ایک ریولوشن کی صورت میں ہمیں اگر ہم لگائیں, ہم اس کو اپنائیں تو تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے رحل صاحب, بات یہ ہے کہ جو چیز تو میلٹ ہو گئی ہے اس کو تو واپس جو ہے ہم کسی طریقے سے نہیں لا سکتے اس چیز کو. بات صرف اتنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گلیشیئر اگر میلٹ نہ ہوئے ہوتے تو یہ جو آپ کو کلائمیٹک چینج نظر آتی ہے, یہ جو آپ کو کم سردیاں آپ نے دیکھا ہوگا, اس دفعہ تو بڑی مشکل سے میرے خیال میں 2 مہینے 1.5 مہینے کی بہت اچھی والی سردی پڑی ہے اور وہ نہیں ہوا. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اگر ہسٹری میں چلے جائیں تو دس از دی اسٹارٹ آف اور وی آر گوئنگ ٹوورڈز دی آئس ایج والی سائڈ پہ, کیونکہ یا تو بہت زیادہ ٹھنڈ میں سے نکل کے یا پھر بہت زیادہ گرمی جب آئے گی اور آپ اور ہم کلائمیٹک چینج سے ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف چلے جا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ پانی کی, میں آپ کو دوبارہ یہی بات ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے وہ امپلیمنٹیشن پہ, اور ساتھ میں ان کو مینج کس طرح کرنا ہے اس پانی کو, یا وہ جو پانی جو زیادہ ہو گیا ہے اس کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے, یا ہم نے اس کو ان علاقوں تک جہاں پہ ان کی رسائی ممکن نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچانا ہے, تاکہ ڈراؤٹس کا خدشہ بھی ٹال جائے, وہاں پہ اگر کوئی خوراک یا فوڈ سسٹم لگنا ہے اس کا بھی خدشہ ٹال جائے. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی کھارا پانی ہے جو کچھ ایسا ہے تو وہ بھی خدشہ ٹال جائے. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل اوور آل
پاکستان میں جب ہم ابھی ابو بکر صاحب نے بات کی کہ جی ہماری انوائرمنٹل جو وہاں پہ سیکیورٹی کا پرسنل ہوتا ہے جو اس کو چیک کرتا ہے، تو راہیل صاحب دیکھیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ میں ہم جب کوئی فیکٹری یا انڈسٹری لگاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جب ہم اس کو رجسٹر کرانے جاتے ہیں تو ہم اس فیکٹری کی یا انڈسٹری کی ایک انوائرمنٹل اسیسمنٹ رپورٹ جمع کرواتے ہیں جی اس رپورٹ کے اوپر ہمیں اس کا جو ہے وہ رجسٹریشن ملتی ہے. اب بات تو صرف اتنی ہے کہ وہ فیکٹری لگ گئی، اس کے بعد اس کو اسیس کرنے، اس کو میئر کرنے یا اس کو انسپیکٹ کرنے کون گیا؟ اور اگر کوئی کرنے گیا اور وہ پولوشن اس میں کہیں نہ کہیں وہ اس کی وجہ سے تو کیا پولوشن ہو کوئی رہی ایسا تھی، میکنزم ہے، کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے، کوئی ایسی انسپیکشن ٹیمز یا کوئی ایسا اسٹرکچر، کوئی انفراسٹرکچر موجود ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی انتظامیہ کے پاس؟ راہیل صاحب دیکھیے، آپ اس سیکٹر سے لے کر کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں تو انسپیکٹ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان کی رپورٹ وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں پہنچنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹل ایکٹ جو ہمارا ہے اس میں بڑی خوبصورتی سے ایک بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ اور میں بھی اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور ہمیں CO2 کا کوئی امیشن نظر آ رہا ہے یا ہمیں کوئی ہیزارڈیس کیمیکل ویسٹ کا امیشن نظر آ رہا ہے، تو اگر ہم ایک اپلیکیشن EPD میں یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ان سینس ہم جمع کرواتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں بلائیں گے، وہ ان کو بلا کے پوچھتے ضرور ہیں، وہ ان کو جا کے ان کو فائن ضرور کریں گے، اس کے بعد 3 مہینے بعد جا کے ان کو وہ پینلائز ضرور کریں گے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر سٹیزنز آف اسٹیٹ لائک پاکستانی ہونے کے ناطے اگر ہم اپنا کوئی اس کو کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کو سمجھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حل کرانے میں ہم بہت زیادہ اس کو جب ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے خلاف ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ریزالو کیا جانا چاہیے. اور اگر ٹائم پہ یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ چیزیں جو ہے وہ بڑھیں گی. میں دوبارہ ایک بات کہنے لگی ہوں کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ اب تک کیا ہوا ہے، پرابلم یہ ہے کہ کیا اب جو ہم فیوچر میں ڈیسیجن میکنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا ہم بجٹ رکھیں گے ان چیزوں کا، کیا ہم جو ڈیسیجن میکنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم فارسٹائزیشن کریں گے، کیا ہم یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں کیا ہم تھنک ٹینکس کو اور ایڈوائزرز کو بٹھائیں گے، پالیسی میکنگ میں آپ اور ہم بیٹھ کے بات کریں گے. اور جو بات ساری نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ باتیں آرٹیکولیٹڈ فارم میں گورنمنٹ اداروں تک پہنچائیں گے. آج وہ ہمارا کمنٹ ہوگا، ہماری ڈیمانڈ ہوگی، ہمارا اپینین ہوگا، ان پٹ کی شکل میں جائے گا، کل کو ڈیسیجن میکنگ اور پالیسی میکنگ کی شکل میں باہر ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار دیر پریشیس ٹائم. انہوں نے ہمیں اس اہم موضوع کے حوالے سے اپنی آراء سے آگاہ کیا اور اپنے ایکسپرٹ اوپینین سے بھی ہمارے ناظرین کو جو ہے کوشش کی کہ اس چیلنج جو کہ گلوبل چیلنج ہے اور پاکستان کے ریفرنس سے بھی اگر بات کریں تو ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ ابھی اگر ہم آج بیٹھے اس کے اوپر نظر دوڑانے کی بات کریں تو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بڑا ویزیبل ہے. چاہے وہ ہمارا انوائرمنٹ ہو، لاہور کی بات کریں، لاہور میں کیونکہ ہم بیٹھے ہیں تو لاہور کا بھی جو اوور آل جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ لاہور پاکستان نہیں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا ہے پچھلے 2-3-4 سال کی اگر ہم پوری کی پوری ایک سٹریک اٹھا کے دیکھیں تو. اسی طرح دیگر شہر بھی ہیں پاکستان کے جو کہ اسی طرح اسی لسٹ میں موجود آپ کو نظر آئیں گے. تو جس طرح ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا، ایکسپرٹس نے بتایا کہ ہمیں ایز اے نیشن، ہمیں ایز ایک سویلائزڈ نیشن اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے گرد و نواح اپنے اس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ذمہ دارانہ ایک رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر پالیسیز بنانے کے لیے اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور عوامی سطح پر اور حکومت کو بھی وہ تمام تر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے شک وہ کر رہی ہے، اور مزید اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی، اس کو مزید ایگزیجریٹ اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر نیشنل لیول پر پھیلانے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.